رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اطلاعات نے پھر کہا ہے کہ حکومت جمعرات کے روز پرامن انداز میں عام انتخابات یقینی بنائے گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ قوم کل یوم یکجہتی کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان نے نمیبیا کے صدر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ حکومت معاشی اصلاحات اور ملک کے بنیادی مسائل کے حل پر توجہ دے گی۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں سیاسی شمولیت اور نوجوانوں، خواتین اور خواجہ سراؤں اور اقلیتوں کو بااختیار بنانے کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ انتخابات الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو ملک میں یکساں حقوق حاصل ہیں اور وہ پاکستان کی ترقی میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نگراں حکومت جمعرات کے روز ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بنائے گی۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ نگراں حکومت بہتر حالت میں منتخب حکومت کو اقتدار حوالے کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے ملک کے تمام حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر سبز رنگ جبکہ صوبائی اسمبلی کا بیلٹ پیپر سفید رنگ کا ہوگا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی انتخابی مہم آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے عوامی اجتماعات اور کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی جمعرات کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 4 صوبوں میں 90,675 پولنگ اسٹیشنز قائم کر دیے ہیں۔ ان میں سے 41,403 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز ہیں جبکہ 25,320 مردوں کے لیے اور 23,952 خواتین ووٹرز کے لیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے کل 5,121 امیدوار میدان میں ہیں۔ شاہراہوں کے قومی ادارے نے منگل سے موٹر وے پر تمام گاڑیوں کے لیے ایم ٹیگ رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ عوام کی سہولت اور موٹر ویز کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک کی خوش اسلوبی سے روانی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایم ٹیگ کے حصول کے لیے ڈرائیور حضرات اپنی گاڑی کی رجسٹریشن بک اور قومی شناختی کارڈ کے ہمراہ کسٹمر کیئر سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل کے بعد ایم ٹیگ کے بغیر کسی بھی گاڑی کو موٹر وے پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا جس کا مقصد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں پاکستانی قوم کی مکمل حمایت کا اظہار کرنا ہے۔ امور کشمیر کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کل ملک میں اور بیرون ملک بھرپور انداز میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کل ملک بھر اور آزاد کشمیر میں یکجہتی واکس کا اہتمام کیا جائے گا۔ شاہراہ دستور پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی جائے گی۔ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صبح 9:30 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ پاکستان نے نمیبیا کے صدر ہیگ جی جنگوب کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک تعزیتی پیغام میں کہا کہ صدر جنگوب نمیبیا کے ایک نظریاتی قائد اور جدوجہد آزادی کے رہنما اور نمیبیا کے آئین کے معمار تھے۔ انہوں نے کہا کہ صدر گنگوب کو نمیبیا کی قوم کے لیے خدمات اور ایک عالمی لیڈر کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ترجمان نے صدر گنگوب کے اہل خانہ اور نمیبیا کی عوام سے دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مسلسل وحشیانہ حملوں میں 127 فلسطینی شہید اور 178 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں گزشتہ برس 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 27,365 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بھی آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔